پہلے جنگ عظیم کے بعد جب گلوبل پیس، ورلڈ آرڈر، مورالٹی اینڈ انٹرنیشنل پالیٹکس، ان سب چیزوں پر سے لوگوں کا امید اور اعتبار ختم ہوا اور ہر طرف خوف اور نا امیدی کی لہریں دوڑ رہی تھی. انسان علم، ٹیکنالوجی، سائنس اور فلسفی کے میدان میں بہت زیادہ ترقیاں کر رہا تھا، لیکن پریکٹیکل میدان میں، حقیقی گراؤنڈز پر انسان بچوں اور جانور سے بھی زیادہ امیچیور بیہیویئر کرتا تھا. تو انہی دنوں میں ایک برٹش پوئٹ تھا ٹی ایس ایلیٹ. اس نے ایک نظم لکھا تھا جو انگلش لٹریچر میں ون آف دا موسٹ فیمس اور انفلوئنشل ورکس کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو اس پوئم کا نام ہے دا ہالو مین، ایک کھوکھلا انسان. اس نظم میں ٹی ایس ایلیٹ ایک ماڈرن انسان کو بہت زبردست طریقے سے ایکسپلین کرتا ہے، اور آج کل کے جو حالات ہیں ان حالات کی وجہ سے یہ نظم بہت زیادہ ریلیونٹ ہو چکا ہے. تو چلیے اس نظم کی کچھ لائنز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جو نظم ہے دا ہالو مین ریٹن بائی ٹی ایس ایلیٹ. تو نظم کے پہلے لائنز کچھ اس طرح ہے کہ وی آر دا ہالو مین، وی آر دا اسٹفڈ مین، leaning together, headpiece filled with straw, alas. We are the hollow men. ایلیٹ یہ کہتا ہے کہ ہم ماڈرن مین سامنے سے تو زندہ دکھائی دے رہے ہیں، لیکن ہم اندر سے مکمل طور پر خالی ہو چکے ہیں. ہالو کا مطلب کھوکھلا، اندر سے مکمل طور پر خالی. مطلب ہم روحانی طور پر، اخلاقی طور پر اندر سے مکمل ایمپٹی اور خالی ہو چکے ہیں. ہماری زندگیوں میں نہ تو وہ ڈیپ سینس آف پرپز موجود ہے، نہ وہ ڈیپ سینس آف ڈائریکشن موجود ہے. بس صرف ڈھانچے رہ گئے ہیں جو باہر سے تو انسان دکھائی دے رہا ہے، لیکن اندر سے مکمل طور پر ہم خالی بن چکے ہیں. ابھی جو دوسرا لائن ہے وہ اس لیے انٹرسٹنگ ہے کہ پہلے لائن میں ایلیٹ کہتا ہے کہ وی آر دا ہالو مین، لیکن پھر ڈائریکٹ کہتا ہے کہ وی آر دا اسٹفڈ مین. کہتا ہے کہ ہم خالی لوگ ہیں، لیکن پھر کہتا ہے کہ وی آر دا اسٹفڈ مین، ہم بھرے ہوئے لوگ ہیں. مطلب ہم اندر سے بھرے ہوئے لوگ ہیں. کیا مطلب؟ شاید آپ لوگوں نے دیکھا ہوا ہو وہ جو کھیتوں میں ایک انسان نما شکل والا چیز بنایا ہوا ہوتا ہے پرندوں کو ڈرانے کے لیے، اس کو انگریزی میں اسکیئر کرو کہا جاتا ہے. وہ اس طرح انسان نما شکل ہوتا ہے کھیتوں میں، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تاکہ پرندوں کو ڈرائے. تو وہ جو انسان نما شکل ہوتا ہے اسکیئر کرو، وہ اندر سے مطلب اس میں گھاس پھوس اور پرانے کپڑوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے تاکہ یہ انسان کی طرح دکھائی دے. تو ٹی ایس ایلیٹ کہتا ہے کہ ماڈرن مین کا ایگزامپل اسی انسان نما شکل کی طرح ہے جو کھیتوں میں لوگوں نے بنایا ہوا ہوتا ہے، ایک اسکیئر کرو کی طرح. وہ جو اسکیئر کرو ہوتا ہے جو کھیتوں میں یہ انسان نما شکل لوگوں نے بنایا ہوا ہوتا ہے، یہ انسان تو نہیں ہوتا نا، اس کے اندر ایسنس تو نہیں ہوتا، اسپرٹ تو نہیں ہوتا، سول تو نہیں ہوتا، اندر سے خالی ہوتا ہے، لیکن سٹل یہ اندر سے بھرا ہوا ہوتا ہے. ابھی اس کے اندر کیا ہے؟ یہ فضول چیزوں سے بھرا ہوا ہے. اس کے اندر پرانے کپڑے ہیں، اس کے اندر گھاس پھوس ہے، اس کے اندر اور اس طرح گندی چیزیں ہیں، گندی چیزیں وغیرہ سے یہ باڈی، یہ فریم بھرا ہوا ہے. تو ایلیٹ کہتا ہے کہ ہم اسپریچولی اور ڈیپر لیول میں تو ہم خالی ہیں، لیکن سٹل ہم بھرے ہوئے ہیں. ہم فضولیات سے بھرے ہوئے ہیں، ہم فضول باتوں، فضول اوپینینز، فضول آئیڈیاز سے ہم بھرے ہوئے ہیں. تو ہم ایٹ دا سیم ٹائم خالی بھی ہیں اور ایٹ دا سیم ٹائم ہم بھرے ہوئے بھی ہیں. اس کا ایک انٹرپریٹیشن اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ جو ماڈرن مین ہوتا ہے وہ میٹیریل وائز تو بہت زیادہ اسٹفڈ ہوتا ہے. مطلب میٹیریل وائز اس کی زندگی میں سب کچھ اویلیبل ہوتا ہے. مطلب ایکسپینسو واچ اور عمدہ لباس اور خوبصورت گاڑی اور خوبصورت گھر وغیرہ وغیرہ سب کچھ اویلیبل ہوتا ہے. بہت زیادہ میٹیریلز اور اسٹف ادھر ادھر ہوتے ہیں، لیکن اندر سے اس انسان کی زندگی ایک ڈیزرٹڈ صحرا سے بھی زیادہ ویران، سنسان، خاموش، کنفیوز اور پریشان ہوتے ہیں. تو اندر سے تو خالی ہے، لیکن سٹل باہر سے بہت زیادہ اسٹفڈ اور فل آف مٹیریل تھنگز ہیں. لیننگ ٹوگیدر، ہیڈ پیس فلڈ ود اسٹرا، الاس. لیننگ ٹوگیدر کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کھوکھلے انسان ہے، یہ جو ماڈرن مین ہے، یہ اپنے دم پر، اپنے سہارے پر کھڑے نہیں ہو سکتے. یہ پوری زندگی دوسرے کے سہاروں میں جیتے ہیں. جیسے کہ یہ جو اسکیئر کرو ہوتا ہے، جو انسان نما شکل ہوتا ہے کھیتوں میں، وہ کسی رسی کے سہارے یا کسی دوسرے سہاروں کے بنا پر کھڑا ہوا ہوتا ہے. یہ خود تو کھڑا نہیں ہو سکتا. تو اس طرح یہ ماڈرن مین ہے. ماڈرن مین کی کوئی انفرادی شناخت نہیں ہوتا، ان کی کوئی انڈیویجول آئیڈینٹی نہیں ہوتی.
بس ہجوم اور لوگ اور ہوا اگر ادھر چلتی ہے تو یہ ادھر چلتی ہے، اگر ٹرینڈ اور لوگ ادھر چلتے ہیں تو یہ ادھر چلتا ہے. اس کا وہ ایک انڈیویجول آئیڈینٹی نہیں ہوتا. یہ پوری زندگی سہاروں کے سائے میں زندگی گزارتا ہے اور خود اپنے دم پر اپنی انرجی کے بل بوتے پر سٹینڈ ہونے کی صلاحیت ان کے اندر نہیں ہوتا. آگے ایلیٹ کہتا ہے کہ our dried voices when we whisper together are quiet and meaningless as wind in dry grass or rats feet over broken glass in our dry cellar. ادھر ایلیٹ یہ کہتا ہے کہ ہمارے خشک آوازیں، ہمارے پیشن لیس آوازیں، ہمارے ایسنس لیس باتیں اور ہمارے آپس کے سرگوشیاں وہ اس قسم بیکار، کھوکھلے اور بے معنی اور بے مقصد ہو چکے ہیں. جیسے کہ خشک گھاس کے اوپر سے جب ہوا گزرتی ہے تو ایک رسلنگ سا ساؤنڈ پروڈیوس ہوتا ہے، ایک سرسراہٹ والی آواز پروڈیوس ہوتا ہے. تو اس آواز کی طرح ہمارے ڈسکشنز اور ہمارے ڈسکورسز اور ہمارے آپس میں کمیونیکیشنز، ہمارے آپس کی سرگوشیاں وہ میننگ لیس ہو چکے ہیں، وہ ہالو ہو چکے ہیں، وہ ایسنس لیس ہو چکے ہیں، وہ کھوکھلے ہو چکے ہیں اور اس کے اندر کوئی بھی سبسٹانس باقی نہیں رہا. اور کہتا ہے کہ جس طرح اندھیری رات میں کسی خشک تہ خانے میں ایک چوہا جب ٹوٹی ہوئی گلاس کے اوپر قدم رکھتا ہے تو اس قدم کے آواز وہ جتنا میننگ لیس اور جتنا ایسنس لیس ہے، اسی طرح ہمارے ڈسکشنز اور ہمارے ڈائلاگز بن چکے ہیں. اصل میں یہ سمبلزمز ہے، ویرانی اور گندگی اور بربادی کے سمبلز ہے جو ایلیٹ دکھانے کی کوشش کر رہا ہے. ابھی اس طرح ہے کہ یہ جو نظم ہے یہ اس کے 5 حصے ہیں اور یہ بہت بڑا پوئم ہے. اگر آپ انٹرسٹڈ ہو سو فار تو آپ اس کو خود ریڈ کر لیں. میں کچھ لائنز سکپ کر کے آخری لائنز میں چلا جاتا ہوں کیونکہ وہاں اس پوئمز کے سب سے جوسی اور گہرے لائنز موجود ہیں. اچھا، تو آخری لائنز میں ایلیٹ کہتا ہے، یہ بہت انٹرسٹنگ لائنز ہیں کہ بٹوین دی آئیڈیا اینڈ دی ریالٹی، بٹوین دی موشن and the act falls the shadow. ایلیٹ کہتا ہے کہ خیال، تصور اور حقیقت کے درمیان، حرکت اور عمل کے درمیان ایک سایہ گر جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹی ایس ایلیٹ یہ کہتا ہے کہ جو ماڈرن مین ہے، جو ماڈرن انسان ہے، آئیڈیاز کے اعتبار سے یہ سب کچھ جانتا ہے، بہت زیادہ یہ اویئر ہے. فار ایگزامپل کسی گاؤں میں ایک ریموٹ کارنر میں آپ چلے جاؤ، وہاں ایک ہوٹل میں جب آپ کسی کے ساتھ ڈسکشن کر لیتے ہو تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں یہ بندہ ہیومن رائٹس کے بارے میں جانتا ہے، یہ ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے. تو خیالات اور آئیڈیاز کے اعتبار سے یہ جو ماڈرن مین ہے یہ بہت زیادہ ویل انفارم ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ان آئیڈیاز کو پریکٹیکل شکل دینے کا وقت آ جاتا ہے تو وہاں یہ ماڈرن مین فیل ہو جاتا ہے، وہاں یہ ماڈرن مین ہینگ ہو جاتا ہے، وہاں یہ ماڈرن مین زیرو ہو جاتا ہے. مطلب آئیڈیاز کے لحاظ سے یہ بہت زیادہ اچھے آئیڈیاز پیش کرتے ہیں اور ڈسکشنز کرتے ہیں، لیکن جب پریکٹیکل سینیریو آتی ہے تو وہاں یہ بندہ اپنی کمفرٹ زون میں گر جاتا ہے اور کچھ بھی نہیں کرتا. اینڈ بٹوین دا موشن اینڈ ایکٹ فالز دا شیڈو. زیادہ کر لیتا ہے تو یہ ارادہ کر لیتا ہے، مطلب حرکت کرتا ہے، لیکن اس ارادے اور اس حرکت کو ایکشن میں کنورٹ کرنے کا جب وقت آ جاتا ہے تو وہاں یہ ماڈرن مین پھر زیرو ہو جاتا ہے، وہاں پھر یہ بالکل ایبسولوٹلی کام کا نہیں ہوتا. تو آئیڈیاز وائز ہی از گڈ بٹ پریکٹیکل میدان میں ہی از زیرو. آگے پھر ایلیٹ کہتا ہے، اور یہ بھی بہت خوبصورت لائنز ہے کہ بٹوین دی کنسیپشن اینڈ دی کریشن، بٹوین دی ایموشن اینڈ دی ریسپانس falls the shadow and life is very long. مطلب تصور اور تخلیق کے درمیان، جذبے اور اظہار کے درمیان ایک سایہ گر جاتا ہے اور زندگی بہت لمبی ہو جاتی ہے. وہی سیم بات ٹی.ایس. ایلیٹ یہ کہتا ہے کہ تصورات کی دنیا میں، خیالات کی دنیا میں یہ جو ماڈرن مین ہوتا ہے یہ بہت زیادہ آگے اور تیز ہوتا ہے. ہر ایک بندہ ایک منی فلاسفر بن چکا ہے، ہر ایک بندے کے ساتھ 1000 اوپینینز ہے، وہ آپ کے ساتھ ڈسکشنز کر سکتا ہے، یہ کر سکتا ہے، وہ کر سکتا ہے. تصورات کی دنیا میں یہ جو ماڈرن مین ہے یہ ایک بے تاج بادشاہ ہے. لیکن جب
ان تصورات کو تخلیق، پریکٹیکل تخلیق دینے کا وقت آ جاتا ہے، تب یہ انسان زیرو ہو جاتا ہے. تخلیق کے میدان میں یہ زیرو ہو جاتا ہے، لیکن آئیڈیاز کی دنیا میں یہ ahead of everyone. پھر کہتا ہے کہ between the emotion and the response falls the shadow. یہ جو ماڈرن مین ہے، ٹیکنالوجی کی بدولت سے یہ ساری دنیا کو دیکھ رہا ہے، دنیا کی ناانصافیاں دیکھ رہے ہیں، خوش ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، کنفیوز ہوتا ہے. اس ماڈرن مین کے اندر ہر قسم کے جذبات اور ایموشنز یہ گردش کر رہے ہیں، لیکن ان جذبات اور ایموشنز کو پراپر طریقے سے ایکسپریس کرنا، جذبات اور ان فیئرس ایموشنز اور فیلنگز کو پراپر انداز میں چینلائز کرنے کا جب وقت آ جاتا ہے تو وہاں یہ ماڈرن مین فیل ہو جاتا ہے. کیونکہ اس ماڈرن مین کی زندگی میں کوئی سینس آف ڈائریکشن نہیں ہے، کوئی ڈیپ سینس آف پرپز نہیں ہے. تو وہ اگر یہ کام کرے تو کیوں کرے، اور اگر وہ کام کرے تو کیوں کرے. بس یہ اندر سے اتنے خالی اور کھوکھلے ہو چکے ہیں کہ بس یہ موجود ہے، یہ نہ زندہ ہے، یہ نہ مرے ہوئے ہے، یہ بس بیچ میں ہے، بیچ میں نہ زندہ ہے نہ مرے ہے. ان کا ٹریجڈی، ان کا میڈیوکرٹی ہے. اس طرح جب لائف سے یہ ساری چیزیں نکل جاتے ہیں تو ایک ہالو مین کے لیے، ایک ماڈرن انسان کے لیے یہ زندگی بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے. اتنی لمبی ہو جاتی ہے کہ یہ دن بدن یہ سوچتا ہے کہ یار یہ زندگی شروع کب ہوئی ہے اور یہ ختم کب ہوگی، وغیرہ وغیرہ. تو دس از واٹ ایلیٹس از سیئنگ. ابھی اس نظم کے جو آخری 2-3 لائنز ہیں وہ بہت ہانٹنگ اور بہت ڈانٹنگ اور بہت زیادہ ٹیریفائنگ ان مینی ویز ہے، اور یہ انگلش لٹریچر میں ون آف دا موسٹ فیمس لائنز کنسیڈر کیے جاتے ہیں اس نظم کے جو آخری 3 لائنز ہیں. اور وہ لائنز یہ ہے کہ ٹی ایس ایلیٹ کہتا ہے کہ This is the way the world ends. This is the way the world ends. Not with a bang, but a whimper. ٹی ایس ایلیٹ یہ کہتا ہے کہ یوں ختم ہوگی یہ دنیا کسی زوردار دھماکے کے ساتھ نہیں، بلکہ ایک مدم بے بس سیسکی اور فریاد کے ساتھ یہ زندگی ختم ہو جائے گی. ایلیٹ یہ کہتا ہے کہ جو ماڈرن مین اور ماڈرن لائف ہے یہ اتنے کھوکھلے ہو چکے ہیں اندر سے کہ اس کا جو اینڈ ہوگا وہ بھی کوئی ڈرامیٹک، کوئی یادگار اور کوئی ورتھ ریممبرنگ اینڈ نہیں ہوگا کہ کوئی دھماکہ ہو جائے گا، کوئی بینگ یا کوئی مطلب ایک بریلینٹ انداز سے، میگنیفیسنٹ انداز سے ان ہالو مین اور ان ماڈرن مین کا اختتام ہوگا. نہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ دن بدن زوال پذیر ہو جائیں گے، اور یہ جو ہالو مین ہے اور اس کی جو زندگی ہے یہ سلولی اینڈ گریجولی اس سٹیج تک پر پہنچ جاتا ہے کہ اینڈ میں ایک مدم سی فریاد اور سسکیوں کے ساتھ اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. دراصل میں جو گریٹ سویلائزیشنز ہوتے ہیں یا عظیم لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگیوں میں انرجی اور فل اپ پیشنز ہوتے ہیں، تو ان کا جب اینڈنگ ٹائم ہوتا ہے تو وہ بھی ورتھ ریممبرنگ ہوتا ہے. لیکن ایلیٹ یہ کہتا ہے کہ یہ جو ہالو مین ہے، یہ جو ماڈرن لوگ ہیں، ان کی تو زندگی میں نہ سینس آف پرپس تھی، نہ سینس آف ڈائریکشن تھی، نہ فل پیور ایموشنز تھی، نہ جذبات تھی. یہ تو کھوکھلے بن چکی تھی، یہ تو اس کیر کرو کی طرح بس زندگی، زومبیز کی طرح زندگی گزار رہی تھی. تو ان کی جو اینڈ ہوگی، ان کی جو سیولائزیشن کی اینڈ ہوگی، ان کی جو انفرادی زندگی کی اینڈ ہوگی، وہ کوئی ڈرامٹک اینڈنگ نہیں ہوگی. وہ بس ایک ویمپر، ایک فریاد بے بس چیز کی اور غم کے اظہار کے ساتھ ان کی زندگی ختم ہو جائے گی، جیسے کہ یہ نہ آئے ہو نہ چلے گئے ہو. بس ڈزنٹ میٹر whether they exist or didn't exist. تو یہی ہے ٹی ایس ایلیٹ کی اوپینین ماڈرن مین کے بارے میں. تو آپ کی کیا رائے ہیں؟ جو 1925 میں ٹی ایس ایلیٹ نے ماڈرن مین کو ایکسپلین اور ڈسکرائب کیا تھا، تو آپ کی کیا رائے ہے؟ جو 2026 کا ماڈرن مین ہے، ٹی ایس ایلیٹ نے اس کو کس حد تک سمجھا ہے اور ایکسپلین کیا ہے؟ تھینک یو.